اور جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے تو یہ اس کو تو ہم نے مان لیا، مگر ہمارے علماء ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے عالموں کی ایک بات مان لیجیے اور دوسری چھوڑ دیجیے۔ جب ہمارے علماء کہیں کہ میلاد کی محفلوں میں باادب آئیں، باادب میلاد کی محفلیں منعقد کریں، جلوس جب نکالے جائیں نبی کی یاد میں اور نبی کی میلاد کے موقع پر، جلوس میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ چلیے، درود و سلام پڑھتے چلیے۔ تب ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے علماء کی بات سنیں، رقص نہ کریں، ناچے نہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے دن بدن جلوسوں میں خرافات بڑھ رہی ہے، ہمارے علماء اس سے بیزار ہے۔ بعض نوجوان وہ تھے جو باضابطہ ڈی جے پر ناچ رہے تھے، معاذ اللہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ آقا کی ولادت برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ سرکار دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جو تاریخ جو دن نبی برائی ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی دن کو اگر ہم خرافاتوں کا دن بنا دے، نبی پاک کے قلب کو کتنی تکلیف ہو، رب تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ پھر یہ انصاف ہے رب کا کہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے۔ تم نے اپنے رب کی فرما برداری کب کی؟ تم نے اپنے نبی کے فرامین کو مانا کب ہے؟ تم نے تو نبی کے میلاد کے دن کوئی خرافات کا دن بنا دیا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے پتہ لگائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیونکہ عوام کو جائز ناجائز سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر عوام میں سے ہر فرد کتابیں نہیں پڑھتا، وہ تو سمجھتا ہے یار رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ایک بہت مختصر سا جواب دیا، ایک اصولی بات ہے۔ میں نے کہا ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، ان کا تصور کریں اور ان کا تصور کر کے سوچیں کہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ وہ کام کرتے؟ اگر وہ یہ کام کرتے تو پھر جائز ہے، اور اگر یہ کام وہ نہیں کرتے، ان کے لیے شان نہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آج اعلیٰ حضرت ظاہری حیات میں ہوتے تو ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ ایسا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی ساری خواتین کو لیتے، گاڑی میں بٹھاتے اور نکل پڑتے جلوس میں اور لائٹنگ دکھانے؟ یہ نوجوان گاڑیاں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب پیٹرول بھرا لیا بھکاریوں نے، اور جب تک پیٹرول کی ایک ایک بوند نہ پھونک دے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ گویا یہ عقیدہ ہے کہ آج ایک ایک پیٹرول کی بوند بہانے پہ 10 نیکیاں آئیں، نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ جیسے وہ غیروں کے علاقوں میں نکل جاتے ہیں، راتوں میں چیخ رہے ہیں، گاڑیاں ٹیڑھی آڑی، اور وہ نیا فیشن نکلا، وہ اسٹینڈ نکال دیتے ہیں باہر، اور باہر نکالنے کے بعد صاحب وہ چنگاری نکلتی ہے، اسی میں لطف لے رہے ہیں، کیا ایسا میلاد منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میلاد النبی منانے کے ہم 50 دلیل دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی خرافات کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہم لوگوں کی، اور وہاں بھی یہی ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہاں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کرتے عوام ہیں، شرمندگی علماء کو اٹھانی پڑتی ہے۔ بولا علماء کو جاتا ہے کہ بریلویوں کے مولوی کر کیا رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم مانتی کب ہے؟ مولوی جب شریعت کی بات کرے تو ہر کوئی اتنا ہوشیار بن جاتا ہے، ارے چھوڑو یار ملاؤں کی باتیں ہیں، مگر جب گھر میں میت ہو گئی تو پھر مولوی کی اہمیت اتنی ہو جاتی، مولانا صاحب آئے کیا؟ کیوں؟ جنازہ پڑھانے کی بھی اوقات نہیں ہوئی، پھر مولانا کی اہمیت پتہ چلتی۔ پھر تو یہ حال ہوتا مولانا صاحب وہ کفن کیسا ہونا، دعا آپ پڑھ دیجئے، پھر آپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ اپنے گھر کے اپنے مروبین کا جنازہ پڑھا۔ وہاں پھر عالم کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں دیکھو امام کسے کہتے ہیں؟ سب کچھ آپ نے اس کو سونپ دیا، قائد ہے آپ کا، لیڈر ہے آپ کا، اور امام کس جگہ ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے آپ کو، دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں، رب کی بارگاہ میں جب جانے کا موقع ہو تو امام کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ امام نہ ہو تو بارگاہ رب میں نہیں پہنچ سکتے آپ، اور یہ امام کو امام بنانا، امام کی ابتدا میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، شریعت کا واجب فرمایا۔ قصداً جماعت چھوڑنے والے کو گناہ گار فرمایا گیا، تو نماز پڑھتے وقت تو آپ کہہ رہے کہ اب تم لے جا رہے ہو تو پیچھے اس امام کے، اور جیسی نماز ختم ہوئی تو ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے آگے اس امام کے۔ امام صاحب اب آپ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری اب یعنی چلنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ذلت اٹھا رہی ہے نا ہماری قوم، ہم نے اپنے علماء کا کہنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کوئی قوم کیسی ہی ہو، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی باطل ہو،
اگر وہ اپنے رہبر کی سنتی ہے تو قوم ترقی کرتی ہے. اور آج ہم اس لیے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کی قدر کیا کی. اس لیے ہر معاملے میں اپنے علماء کی سنیے.